خواتین و حضرات، میں ایک آخری لاکھوں کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو موٹیویشنل ہے، بہت ویلیوبل ہے، اور میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ کتاب مجھے ملی ہے، معصوم شہداء اس کتاب کا نام ہے، اور یہ دراصل وجہ تھی آپ سے مخاطب ہونے کی۔ معصوم شہداء یہ کتاب غلام حفصہ نے لکھی ہے، اور اس کتاب نے مجھے اپنا دل دعویٰ کر لیا ہے، اس کتاب نے مجھے اپنا فین بنایا ہے۔ اس میں اس لڑکی کی عمر 22 سال ہے، 14 سال سے یہ کتابیں لکھ رہی ہے۔ مریم توحید نے مجھ تک یہ کتاب پہنچائی ہے، جس میں ایک خوبصورت لیٹر بھی انہوں نے لکھا ہے میرے نام کا، اور مجھ سے اس بات کا ازالہ یا مجھ سے ان شہداء کے حق میں لب کشائی کا کہا گیا ہے۔ یہ APS پشاور کے شہداء ہیں، ان کی تفسیر بھی، ان کی تصویریں اس کے اوپر کندہ ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ٹک ٹاک پہ مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو نیک شہرت دے، مگر اللہ ان کی شہرت کے اوپر کہ انہوں نے کم عمری میں اپنا بھی اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کر دیا، اور یہ صحیح شہرت ہے، یہ رائے حق میں جانثاری کی شہرت ہے۔ یہ بچے اسکول گئے تھے اور اس کے بعد وہاں سے خدا کو جا ملے، مگر ان کو یاد رکھنے کا حوصلہ اور جگرا، اور ان کے اوپر کتاب لکھنے کا جگرا، یہ ہے حب الوطنی، یہ ہے حب الایمانی، یہ ہے کتاب اور قلم اور علم دوستی۔ تو اس لڑکی کو سلام ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس نے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے 3 حق ادا کیے ہیں۔ ایک حق تو اس نے ادا کیا ہے کتاب لکھ کے علم دوستی کا، کتاب دوستی کا، قلم دوستی کا، اردو زبان سے محبت کا حق، صحیح حق ادا کیا۔ ورنہ ہماری اردو زبان سے محبت کہاں شروع ہوتی ہے؟ اردو کے حق میں 4 نعرے لگائے، اور اس کے بعد زیادہ اگر سیاسی گفتگو کی تو ہم نے صوبے کے اسٹیٹس ڈالنا شروع کر دی، بس یہ ہماری اردو سے محبت ختم ہو گئی، یہاں پر یہ ہماری انتہا ہے۔ ایسے کام نہیں چلتا ہوتا۔ اردو سے محبت قوم کے شہداء سے محبت ہے، اور ان کے لیے قلم کو جنبش دینے کی ضرورت ہے جو اس لڑکی نے دی ہے۔ ایک تحریر بہت ہی عمدہ، بہت ہی خاص، بہت ہی پیاری ہے، اور میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، کچھ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ایک شعر کا استعمال جہاں سے انہوں نے انتخاب کیا ہے بہت شاندار ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس لڑکی کی جتنی حوصلہ افزائی کروں، اور میں اس سوچ کے بیٹھا ہوں کہ ہر ہفتے جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو ایک کتاب کا تحفہ لے کر آؤں گا۔ میرے حساب سے میری قوم کو سب سے بہترین تحفہ جو دیا جا سکتا ہے وہ کتاب کا ہے۔ شاید اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھی جو تحفہ بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے وہ کتاب کا ہے۔ کتاب راہ نجات ہے۔ موضوع کا انتخاب اس میں صحیح ہونا چاہیے، اور اس میں بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب ہوا ہے۔ اگر غروب نہ ہوتا فرات کا منظر، اگر غروب نہ ہوتا فرات کا منظر، کبھی طلوع نہ ہوتا حیات کا منظر۔ یہ شہیدوں کے اوپر لکھے جانے والی اب تک کی میرے خیال سب سے کم سن مصنفہ کی تحریر ہے، اور اس کی مصنف غلام حفصہ غلام ہے، اور مریم توحید نے یہ کتاب مجھے پہنچائی ہے۔ میں چاہتا ہوں اور بھی لکھنے والے جو مجھ تک بھیجتے ہیں، لیٹر بھی آپ نے مجھے لکھا ہے، میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور پسند کرتا ہوں اس کو، اس تحریر کو بھی، اس کاوش کو بھی۔ اور آپ چونکہ میرے سارے دوست ہیں اس پیج پہ، جتنے بھی ایڈمنس ہیں جو پوسٹ کرتے رہتے ہیں، میں اس کو نہیں دیکھ پاتا اتنا تواتر کے ساتھ، مگر جو لوگ اس سے جڑے رہتے ہیں کمنٹس، میں خاص طور سے کوشش کرتا ہوں ان کے سامنے جو مجھے پسند ہے وہ رکھوں۔ یہ میری پسند تھی اس ہفتے کی کتاب، معصوم شہداء اس کا نام ہے۔ کتاب غالباً دستیاب بھی ہوگی، کم صفحات کے اوپر مبنی ہے، مگر یہ کتاب بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی پیاری ہے، اور صحیح موضوع کا انتخاب ہے۔